السلام علیکم راجہ صاحب محترم، کیا حال ہے آپ کے؟ مزاج بخیر؟ بات یہ ہے راجہ صاحب، میری تجویز میں جھول نہیں تھا، میری پلاننگ میں جھول تھا۔ ایمرجنسی میں جو لوگ ہاتھ لگے تھے وہ اس اہل نہیں تھے کہ ان سے حکمت کی بات کی جاتی، سو یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ جو جس قابلیت کا مالک ہوتا ہے، جس کی سمجھدانی جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کو اس حساب سے جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے۔ بس ڈیلنگ میں مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہرحال آپ نے تو دن رات ایک کیا، اب اس کے گواہ میں یا چودھری خالد فاروق ہیں، یا خود سیف الرحمن صاحب ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ ایک محاورہ ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ سو ادرک میں نے غلط ہاتھوں میں دی، جس کی وجہ سے انہیں سواد نہیں آیا۔ اور یہ 100% میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، سمجھ وہ ساری چیزوں کو گئے ہیں، اس وقت نہیں سمجھے تھے، اب سمجھ گئے ہیں۔ لیکن اب وہ کیا کیا جائے کہ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو پبلک کہے گی کہ پھر اتنے عرصے دماغ کیوں کھایا بھائی، دماغ کیوں خراب کیا، پبلک کو گمراہ کیوں کیا۔ تو اب وہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم نہ کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ خدا ہدایت دے ایسے تمام لوگوں کو۔ آپ کی کاوشیں ہمارے سامنے ہیں، اور میں پھر یہی عرض کروں گا راجہ صاحب کہ اگر اس کشتی کو منجدھار سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ ہماری ایڈوائزری کور کمیٹی ماشاءاللہ موجود ہے، ایک سے ایک سلجھا ہوا اور کیپیبل بندہ اس میں موجود ہے، قابل ترین بندے موجود ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی مشاورت، آپ کی رہنمائی ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ بہرحال آپ کا تجربہ ہے۔ تو وہ بہت بڑے بیوقوف ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی تجربے کار موجود ہو اور وہ اس کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ان مسئلے مسائل کو حل فرمائے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب انشاءاللہ تعالی نہ تجویز میں جھول ہوگا اور نہ ہی پلاننگ میں جھول ہوگا، یہ طے ہے۔ بہت شکریہ۔ آمین آمین شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ اور فیس سیونگ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ اور باقی رہی بات اہل اور نااہل والی، تو وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کہ میں اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ رہی بات کہ میری باری، تو میں نے تو ایک بڑی اوپن بات کی ہے کہ چونکہ پہلوان ہو گیا بہت زیادہ اکٹھے، ایک طرف سے سیف الرحمان خان پہلوان ہے اور دوسری طرف سے اور بہت سارے پہلوان ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے بڑا پہلوان کون ہے۔ تو جو بھی بڑا ہوا تو یقین ہے مجھے انشاءاللہ پھر جو چھوٹا پہلوان ہوگا اس کو راجہ ریاض کی یاد ضرور رہے گی، اور میں انشاءاللہ اس وقت میں حاضر ہوں گا۔ ابھی صرف آبزرو کر رہا ہوں دونوں فریقین کو، ایک کو نہیں، دونوں کو، دونوں کے بیہیویئر، دونوں کے ایٹیٹیوڈ، لیٹ سی۔ اور میرا بار بار ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ رب سے جیسا گمان رکھیں گے وہ بہو ویسا ہی ہو کے ملے گا۔ تو میرا گمان الحمدللہ آج بھی پازیٹیو ہے، نیگیٹو میں ابھی تک ہوا نہیں ہوں، لیکن جو میں نے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہیں وہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، تاکہ چونکہ یہ وہ وقت ہے نا، پہلے وہ صرف جذبات اینڈ گل باتی تھے نا، رائٹ ٹائم پہ رائٹ موو لینی چاہیے، دس از دا ویری رائٹ ٹائم۔ تو جو چیزیں میرے نوٹس میں تھیں جو کیس میں بہت اہم ہو سکتی ہیں، تو جو لوگ بظاہر وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیس لڑ رہے ہیں نا، تو ان کے میں نے گوش گزار کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ کیس لڑیں گے کیا وہ ان چیزوں کو بھی کسی کھاتے میں لکھتے ہیں، یا چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے منہ پہ ٹیپ لگا کے انہوں نے کیس پہ لڑنا ہے۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہوگی کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا، ملی بھگت تھی اور
بہت سارے لوگ اس کا حصہ بنے، لیکن میں کم از کم ایسی کسی ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ریزن میں نے رب کو جان دینی ہے۔ میں اگر سیف صاحب کے ساتھ کھڑا تھا یا کھڑا ہوں یا کھڑا ہوں گا تو وہ صرف ان 5 لاکھ لوگوں کے لیے کھڑا ہوں گا، سیف صاحب کی ذات کے لیے کبھی بھی کھڑا نہیں ہوں گا۔